تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کی ہر شے ہے، اور بے شمار درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد پر، جو سراپا رحمت، سراپا صداقت اور سراپا محبت ہے۔ آج ہم جس واقعے پر گفتگو کریں گے وہ کوئی عام تاریخی قصہ نہیں، بلکہ اسلام کی تاریخ کا وہ عظیم سانحہ ہے جس نے حق و باطل کی پہچان کو قیامت تک کے لیے واضح کر دیا۔ یہ واقعہ ہے کربلا کا۔ لیکن کربلا کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس وقت کے سیاسی، سماجی اور دینی حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ اہل بیت کا تعارف۔ حضرت امام حسین نواسہ رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت علی چوتھے خلیفہ راشد اور رسول اللہ کے داماد تھے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ رسول اللہ کی سب سے پیاری بیٹی تھیں۔ یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے خود نبی کریم نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ترمذی شریف۔ یہ وہی حسین ہیں جو نبی کریم کی گود میں پلے، جن کو نماز کے دوران کندھوں پر اٹھایا گیا اور جن سے محبت کو نبی کریم نے ایمان کی علامت قرار دیا۔ خلافت سے بادشاہت کا سفر۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد خلافت حضرت حسن کو ملی، مگر امت میں اتحاد کی خاطر انہوں نے امیر معاویہ سے صلح کر لی، لیکن یہ صلح مشروط تھی۔ جب تک امیر معاویہ زندہ رہیں گے خلافت ان کے پاس رہے گی۔ ان کے بعد خلافت دوبارہ شور سے طے ہوگی، نہ کہ وراثت میں کسی کو دی جائے گی۔ لیکن افسوس کہ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید کو بغیر مشورے کے خلیفہ بنا دیا گیا۔ یزید جس کے کردار پر کئی صحابہ کو اعتراض تھا، یزید جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کھلم کھلا فسق و فجور کرتا تھا۔ حضرت حسین کا انکار۔ جب مدینہ میں ولید بن عتبہ نے حضرت حسین کو بلا کر یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا تو حضرت حسین نے فرمایا، یزید جیسے شخص کی بیعت مجھ جیسے شخص کے لیے ممکن نہیں۔ یہ ایک اصولی فیصلہ تھا۔ نہ حضرت حسین دنیا کی حکومت چاہتے تھے، نہ مال، نہ اقتدار۔ وہ صرف چاہتے تھے کہ خلافت اسلامی اصولوں پر قائم رہے، نہ کہ ظالم بادشاہت میں تبدیل ہو جائے۔ مدینہ سے مکہ اور پھر سفر کربلا۔ یزید کے گورنر کے دباؤ کے بعد حضرت حسین نے راتوں رات مدینہ چھوڑ دیا۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں حج کا ارادہ تھا، مگر جب معلوم ہوا کہ یزید کے قاتل حرم میں بھیس بدل کر آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے مکہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ فیصلہ خود قربانی کی انتہا تھی۔ آپ نے خانہ کعبہ کی عظمت کی خاطر خون بہانے کے بجائے اپنا راستہ بدل دیا۔ کوفہ والوں کے خطوط۔ اسی دوران کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے خطوط بھیجے کہ ابن رسول اللہ، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ حضرت حسین نے اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقل کو بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لیں۔ ابتدا کا مسلم کا زبردست استقبال ہوا، مگر جیسے ہی یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا، لوگ ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے اور مسلم بن عقل کو شہید کر دیا گیا۔ کربلا کی جانب۔ جب حضرت حسین کربلا کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں کئی افراد نے روکا، مشورہ دیا، واپس چلے جائیں، یہ راستہ خطرناک ہے۔ مگر حضرت حسین جانتے تھے یہ سفر شہادت کا ہے، یہ سفر حق کو زندہ کرنے کا ہے، یہ سفر اسلام کو بچانے کا ہے۔ تاریخی حوالہ جات: تاریخ طبری جلد 4، البدایہ والنہایہ ابن کثیر، مقتل ابو مخنف، سیرت ابن حشام، الارشاد شیخ مفید، سنن ترمذی کتاب المناقب۔ آخری پیغام۔ کربلا کا سانحہ صرف تلواروں کی لڑائی نہیں تھی، یہ نفس، ضمیر، اصول اور دین کی حفاظت کی جنگ تھی۔ حضرت حسین نے ہمیں سکھایا کہ سر کٹایا جا سکتا ہے مگر باطل کے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا۔